اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، قیامت کا قائم ہونا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا اور دجال کا نکلنا یہ قیامت کی ان بڑی نشانیوں میں سے ہے جن پر ایمان لانا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ پیارے دوستوں، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کیوں تشریف لائیں گے؟ انہوں نے کون سا ایسا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس وقت اور کہاں پر نازل کیا جائے گا؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت کتنا قریب آ چکا ہے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ کر کون کون سے کام سر انجام دیں گے؟ اور کیا آپ کے نازل ہونے سے ختم نبوت پر کوئی اثر پڑے گا؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنا عرصہ اس دنیا میں رہیں گے؟ اور پھر آپ کی وفات کیسے ہوگی اور کس طرح آپ کو دفن کیا جائے گا؟ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا۔ پیارے دوستوں، نزول عیسیٰ سے مراد مسلمانوں کا وہ عقیدہ ہے جس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد یقینی ہے، یعنی وہ اس دنیا میں ایک بار پھر تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا علامات قیامت میں سے ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نعمت عطا کی گئی کہ ان کی ایک دعا ایسی ہوگی جن کو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا، چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں میں سے افضل ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ پہلے کسی امت کو نہیں ملا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کی آرزو کرتے تھے۔ اسی فضیلت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی وہ خاص دعا کی کہ یا رب العالمین، مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانا، اور میں آخری امت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آؤں۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرما لی۔ اب آپ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ پیارے دوستوں، بات کرتے ہیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے ختم نبوت پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں؟ تو اس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ نزول عیسیٰ کی وجہ سے ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی بطور نبی تشریف لا چکے تھے۔ اگرچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تاکہ آپ نبی ہی ہوں گے، لیکن آپ اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، لہٰذا آپ کا اس دنیا میں دوبارہ تشریف لانا ختم نبوت کے خلاف نہ ہوگا۔ پیارے دوستوں، جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کو 7 سال مکمل ہو جائیں گے اور آپ کو تمام دنیا کو فتح کرنے کے بعد مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ اسی دوران شیطان کی طرف سے یہ افواہ پھیل دی جائے گی کہ دجال آ گیا۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام فوراً شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور وہاں پہنچ کر آپ 9 مخصوص آدمیوں کو دجال کی تحقیق کے لیے روانہ فرمائیں گے کہ آیا دجال کا ظہور ہوا ہے یا نہیں۔
ان افراد کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان افراد کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان گھڑ سواروں کو بھی جانتا ہوں اور ان کے والدین کے نام بھی جانتا ہوں، اور جن گھوڑوں پر وہ سوار ہوں گے ان کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ یہ افراد ان دنوں سے زمین پر تمام گھڑ سواروں سے افضل افراد ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے یہ افراد تحقیق کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بتائیں گے کہ دجال کا خروج نہیں ہوا بلکہ یہ ایک افواہ تھی، لیکن اس کے بعد زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ دجال کا خروج ہو جائے گا۔ اسی دوران دجال سوائے مکہ اور مدینہ کے پوری دنیا کے اندر فتنہ فساد پھیلائے گا اور قتل و غارت کرے گا، لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اس طرح پوری دنیا کے اندر فتنہ فساد پھیلانے کے بعد دجال شام کی طرف روانہ ہوگا۔ وہاں پر پہلے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ اسی دوران نماز فجر کا وقت ہو جائے گا۔ اس وقت تمام مسلمان نماز فجر کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ اسی دوران ایک آواز سنائی دے گی کہ تمہارا فریاد رساں آ پہنچا ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام نزول کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے حصے میں سفید مینار کے قریب 2 کسری کپڑوں میں ملبوس ہیں، 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو موتیوں کی طرح قطرے گریں گے، اور جب وہ اپنا سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے پانی کی بوندیں گریں گی، یعنی اس طرح ظاہر ہوگا کہ آپ ابھی وصعت فرما کر تشریف لائے ہیں۔ دمشق کے اسی مقام پر حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوگی۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام امامت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت دیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام منع فرما دیں گے۔ آپ فرمائیں گے کہ آپ ہی امامت کرائیں کیونکہ آپ کے لیے اقامت کہی گئی ہے۔ پیارے دوستوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیب کو توڑ دیں گے اور اس دنیا سے خنزیر کی نسل کو ختم کر دیں گے۔ پس اللہ تبارک تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسلام کے علاوہ تمام مشرکین کو ہلاک کر دے گا اور اسلام کے علاوہ دنیا پر کوئی مذہب نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ امن کا دور ہوگا، یہاں تک کہ شیر اونٹوں کے ساتھ اور چیتے گائے بیلوں کے ساتھ چریں گے۔ پیارے دوستوں، اس زمانے میں جنگ عظیم کے 7ویں سال شام اور عراق کے درمیان ایک جنگ سے دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال کے ظہور سے پہلے 2 سال 63 سالی کے ہوں گے اور اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، لیکن کافر اور مشرک لوگ اسے نہ پڑھ سکیں گے۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی۔ اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی۔ یہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور بعد میں خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے یہ اسے اپنی جنت میں ڈال دے گا جو حقیقت میں جہنم ہوگی، اور جو لوگ دجال پر ایمان لانے سے انکار کر دیں گے یہ اسے جہنم میں ڈال دے گا جو حقیقت میں جنت ہوگی۔ دجال لوگوں کو ایمان سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کے شودے بازیاں دکھائے گا۔ یہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ پیارے دوستوں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز فجر سے فارغ ہوں گے تو اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان اور دجال کے گروہ کے درمیان زبردست مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے اس طرح پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ حیثیت رکھی ہوگی کہ جس بھی کافر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سانس پہنچے گا وہ وہیں پر ہلاک ہو جائے گا۔ اس مقابلے کے اندر دجال کے گروہ کو زبردست شکست ملے گی
दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सांस से बचने के लिए फ़लस्तीन की तरफ भागेगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का ताक़ब करेंगे और बैतुल मुक़द्दस के करीब मुकाम लहद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को पकड़ लेंगे और वहाँ पर अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर देंगे। फिर इसके बाद अहले ईमान दज्जाल के लश्कर को कत्ल कर देंगे और कोई भी यहूदी बाकी ना रहेगा। प्यारे दोस्तों, ज़मीन पर दज्जाल का फितना 40 दिन तक रहेगा। इस फितने के ख़त्म हो जाने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को दीन की तबलीग करेंगे और उनकी इस्लाह फरमाने में मशगूल होंगे। उस वक्त कुफ़ार के लिए सवाए कबूल इस्लाम के कोई दूसरा रास्ता ना होगा। या तो फिर वो इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे या फिर उनको कत्ल कर दिया जाएगा। उसके बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वसाल फरमा जाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनका जनाजा पढ़ाएंगे। उसके बाद लोग अमन और चैन की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही आएगी। उस वक्त अल्लाह तबारक तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाएगा कि मैं ऐसी मखलूक को निकालने वाला हूँ जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए तुम लोग कोहे तूर की तरफ चले जाओ। चनाचा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पहाड़ पर चढ़ जाएंगे। जब मुसलमान अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के मुताबिक कोहे तूर पर चले जाएंगे तो उसके बाद याजूज माजूज निकल पड़ेंगे और ये पूरी रोई ज़मीन पर फितना फसाद फैलाएंगे और हर चीज़ को खा जाएंगे। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से इनकी गर्दनों में एक ख़ास किस्म के कीड़े पैदा कर देगा जिसकी वजह से याजूज माजूज हलाक हो जाएंगे। उस वक्त पूरी रोई ज़मीन पर हर तरफ याजूज माजूज की लाशें ही लाशें होंगी और पाँव रखने के लिए जगह बाकी ना रहेगी। फिर अल्लाह तबारक तआला एक ख़ास किस्म के परिंदों को भेजेगा जो इनकी लाशों को उठाकर वहाँ पर फेंक आएंगे जहाँ पर अल्लाह तबारक तआला चाहेगा। उसके बाद अल्लाह तबारक तआला आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा जिसकी वजह से सारी ज़मीन धुल जाएगी। प्यारे दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक इस दुनिया के अंदर क़याम फरमाएंगे और इस अरसे के दौरान आप निकाह भी फरमाएंगे और आपकी औलाद भी पैदा होगी। फिर उसके बाद जब अल्लाह तबारक तआला चाहेगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाएंगे। आपके इंतकाल के बाद मुसलमान आपका जनाजा पढ़ाएंगे और आपको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर के अंदर दफन किया जाएगा। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला क़ुर्बे क़यामत में ज़ाहिर होने वाले तमाम फितनों से हमें बचाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।